البقرہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ۔ یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن مقدس پر ایمان لے آؤ، جو اللہ نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کی آیتوں پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم پر جو نازل ہوا ہے یعنی بنی اسرائیل والوں پر جو نازل ہوا ہے کہا ہم اس کو مانیں گے۔ جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی صحیفے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں لیکن وہ گم ہو چکے ہیں اور اس کا ذکر اور اس کے تعلق سے کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو مانیں گے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ بنی اسماعیل پر نازل ہونے والے قرآن کا وہ انکار کریں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ حق ہے قرآن مقدس، اور یہ قرآن مقدس تو وہ ہے کہ جو تم پر نازل ہوا ہے بنی اسرائیل پر، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ حق بھی ہے اور تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ تو اب بھلا یہ کوئی انسان کیسے ممکن کر سکتا ہو کہ کوئی انسان کسی کے حق میں گواہی دے، مطلب کوئی انسان میرے حق میں گواہی دے اور میں اسی کو جھٹلا دوں کہ نہیں یہ صحیح نہیں بول رہا ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے کہ انسان کے حق میں اگر کوئی چیز گواہی دے تو ہمیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا یہ حق ہے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتابوں کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، تب تو مان لو، لیکن انہوں نے تب بھی نہیں مانا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اب اللہ نے کراس کوشچن کرتے ہوئے کہا کہ تم کہتے ہو قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ اگر تم اسی کو ماننا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم ان کتابوں کو ہی مان رہے ہو تو پھر یہ تو بتاؤ کہ تم نے انبیاء کو ناحق شہید کیوں کیا؟ نبیوں کو، حضرت یحییٰ کو کیوں شہید کیا؟ حضرت زکریا کو کیوں شہید کیا؟ ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اپنی کتاب کو مانتے ہو، تو اس کے باوجود تم نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ آگے اللہ نے فرمایا من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اگر ایمان تھا تمہیں اپنی کتاب پر، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کسی بھی کتاب پر اگر تم ایمان لاتے تو تم نبیوں کو تم نے کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ اگر تمہارے پاس سچا ایمان ہوتا تو تم کبھی نبی کو قتل نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کا یہ قانون رہا ہے، بھلے ہی شریعت تبدیل ہوتی رہی ہو لیکن اسلام کا یہ قانون رہا ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیا جاتا، کسی کو حق نہیں ہے۔ تو جب کسی عام انسان کو قتل کرنے کا کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، تو انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا۔ تو اللہ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تم نے اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لایا صحیح طور پر، اور اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانے، اس لیے کہ اگر مانے ہوتے تو پھر خدا سے لڑائی نہ لیتے، اگر مانے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے۔